أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی اس 77ویں آیت پاک فرمایا، کیا فرما رہے ہو؟ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، اللہ سونے نے انسان نو اپنے عرفان واسطے، اپنے عشق واسطے اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے، اور حدیث پاک کو یہ چیز ثابت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہیں، ساڑھے پیارے آپ کا مولا کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپیا خزانہ سے بس میں نے محبت پیدا ہوئی، یعنی جب ہم اپنے اسم و صفات میں ملاحظہ فرمایا تو پھر میں چاہے میں پہچانے جاؤں تو خلق نو پیدا کیا، تو انسان واسطے ساری کائنات دی ہر چیز انسانوں دی طبعی ضروریات واسطے پیدا فرمائی ہے، ان دی ظاہری ضروریات کا بندوبست بھی کرتا، باطنی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ سنے کرتا۔ تو پھر قرآن حکیم جو دس ہے انسان میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اللہ لِيَعْبُدُونَ دا معنی ہی لِيَعْرِفُونَ، یعنی میں نہیں پیدا کیتا انسان اور جنہ نہ مگر صرف اپنی پہچان واسطے۔ قرآن حکیم کی رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن حکیم کی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہی جو رب سے نہ ٹوٹ کے پیار کر دے، بڑی والہانگی اور وابستگی نہ۔ تو قرآن حکیم کی رب نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دس دینا لوگوں نے کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تو اللہ محبت کرے گا۔ قرآن حکیم کی رب نے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی کوئی شخص بھی اللہ رب العزت دی توفیق تو بغیر کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو کہ نگاہ دعا کے دیکھ لو بے شمار دنیا جہان دے علم پڑے ہیں لیکن ہدایت تو محروم ہے۔ اور رب سنے فرمایا قرآن حکیم سے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
کہ اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ رکھو۔ قرآن حکیم کی رب نے دسیا سب میں چھڑ کے صرف میرے پاس دوڑ پہ۔ قرآن حکیم کی رب نے دسیا فَفِرُّوا اللہ دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اپنی روح کے ذریعے اپنی روح میں جسم جو کٹ کے باطن سے داخل کر کے باطن سے ڈوب دیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرو، جہد بارے قرآن حکیم کی دسیا اللہ سونے نے کہ دنیا جہاں اتنے انے ہیں اس دنیا کے آخرت میں بھی انے ہون گے، جنہوں اج بھی دیداری مولا نصیب نہیں ہے انہوں نے کل بھی دیداری مولا نصیب نہیں ہونا۔ رسالہ غوث اعظم نے اندر لکھیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اللہ سونے میں نے اپنی بارگاہ چ حاضری کا شرف بخشیا، پھر رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدے تو محروم رہا انہوں میرے مشاہدے کا رستہ نہیں ملتا۔ تو حضور غوث پاک فرما دے اسی طرح پھر اللہ سونے کی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا اللہ سونے بخشی میں نے، رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدہ اختیار کرے میرے واسطے نہ کہ میرے غیر دے نال تو انہوں میرا مشاہدہ اور دیدار ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرما دے اس طرح پھر ایک دفعہ اللہ سونے کی بارگاہ سے اللہ سونے نے اپنی بارگاہ سے حاضری دی دولت کبرا بخشی، تو رب سونے نے فرمایا کہ اے غوث اعظم طالباں واسطے مجاہدہ ضروری اور ناگزیر ہے، جس طرح انہاں لئی میں ناگزیر اور ضروری ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں یہ رستہ اللہ کی بارگاہ تک جانا دا اور اللہ تک پہنچنے دا مسنون روایت مجاہدات میں لبنا اس واسطے انسان نے چاہیے طالب مولا نے چاہیے، لیکن اس پاسے جڑی ازلی سعید الفطرت روحاں نے جنہاں روز اللہ دلوں بلا کیا سی انہاں ہی اس پاسے ہونا، دوجیا نہیں ہونا۔ دوجیا نے جتنا مرضی دسے جو انہیں اس گل کدے بھی نہیں بولنا، حالانکہ سچا رستہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا۔ تے آپ دے سچے نائبین وہی ہے جڑا آپ دے پروگرام تے چل دے، آپ دی ہر سنت تے عمل کر دے، آپ دی مطابق اور پیروی دے وچ فنا ہو جاندے ہیں۔ تے اللہ سنے اس واسطے قرآن حکیم دسیا کہ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب دی پاک ذات ہے، تے اس واسطے سچے طالب مولا نے چاہیے کہ صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس سرفروش متقی نفس و شیطان دنیا کے دشمن سچے علماء و مشایخ کی صحبت میں بیٹھے انہوں کی خدمت کرے، دلوں انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ کا علم حاصل کرے، پھر یہ علم دے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے، چلدا پھردا آتی اللہ و آتی رسول دی عملی تفسیر بن گئے، زندگی دی ہر رہنمائی قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرے۔ باقی جنہیں بھی شیطان نے نظام بنائے نے قرآن و سنت تو ہٹاؤن واسطے انہوں کو منہ موڑ لے، ہمیشہ لے نفس تو شیطان تو دنیا تو جڑے ان کے پجاری ہے یہ پاگل وحشی درندے نے یہ سب تو الگ ہو جائیں تو دنیا میں چھڑ دے کل ہی ہمیشہ لے تے نہ دی انہوں حاصل کرنا دور دی گل ہے، اپنے دل چی دی طلب دا رغبت محبت دا خیال بھی نہ ہوئے۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت نے انسان دی طبعی ضروریات دا بندوبست کیتا ہویا ازل کو پوری انسانیت دا ہر ذی روح دا خود قرآن کریم کی رب نے دسیا ہے کہ زمین چ چڑھن پھرن والی کوئی ایسی شے نہیں جہدے رزق دا میں بندوبست نہیں کیتا، رزق میرے ذمے ہے تے بہترین رزق دینے والا میں ہی ہے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کو روحانی نسبت مع اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی جاگ جڑی ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل سے ڈاؤن لوڈ کروائے، القاء کروائے اور ان ایکسیپٹ کر کے اپنے دل سے انسٹال کر لے۔
تاکہ نور ایمان اور نور توحیدی، نور نسبت، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور دوام ذکر و حضور قلبی، یہ انگام چ رج جانا، یہ انوارات یہ اندر رشن گے، تیرے ادھر ہر ظلماتی لہر جڑی جڑ جائے گی، یہ اندر نورانی ہو جائے گا، یہ لطائف جڑے عالم عمر دے اندر رکھے نے اللہ سونے نے، اسی لئے کہ تاکہ باطن سے پرواز کر دیں، اللہ سونے کی بارگاہ تک رسائی حاصل کریں، اور دل دی نعمت ہے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان نے بخشی ہے، تو پھر انسان نے دعوت دیتی ہے، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین جو کوئی زبردستی نہیں، دل مند آؤ اللہ راج نہیں مندہ تو موج کرو، لیکن اس راج ہونا صرف ہونا ہی ہے جنہی ازلی سائی دل فطرت روحاں نے، تو جنہی ازلی بدبخت روحاں نے انہاں کدے بھی اس راج نہیں ہونا ہے، انہاں ہمیشہ لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی دے میں چڑھے رہنا اور کتے انگوے دے پیچھے دوڑے رہنا، جے کچھ آ بھی جان گے تو ظاہر نہ ہوں گے، کلمر نہیں ہوں گے، یہ ظاہر پرستان اسے واسطے فرقے بنائے نے، 72 گمراہ جہنمی فرقے، انہاں دے آلو مولوی دن رات یہ اپنے فرقے دعوت دندے رہندے ہیں، نہ اسلام دا لندے، اسلام دا دعوت نہیں دندے، حقیقت اپنے فرقے دعوت دندے، اپنی فرقی دی، اپنی ٹولی دی، اسے واسطے انہوں نے اپنے وکرے نصاب بنائے ہوئے نے، تو سچا نصاب زندگی دستور حیات صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، قرآن حکیم اللہ سونے دی زندہ کتاب ہے، اللہ سونا زندہ ہمیشہ زندہ رہنا اللہ سونے نے، تو ایک کتاب جنہ تے اتاری اپنے ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حبیب تھے، وہ بھی زندہ نے، قرآن بھی زندہ ہے، یہ تو سارا پروگرام زندہ ہے، نفع بخش ہے اور مؤثر ہے، نتیجہ خیز ہے اور فطری ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، یہی وہ سچائی ہے جنہی شیطان نے بڑی تکلیف دندی ہے، تو شیطان دے پیروکاراں نوں بڑی تکلیف دندی ہے، رب سن اسے واسطے قرآن حکیم دسیا کہ شیطان توڑا کھلا دشمن ہے، تو شیطان دی پوری کوشش ہے کہ انہوں نے قرآن سنو تو ہٹایا جائے، اسے واسطے رب سن قرآن حکیم دا ذمہ چک لیا، یہ حفاظت دا، اور منوان اسی طرح ہی موجود ہے جی میں آئی تو 1400 سال پہلا سے، پچھلیاں کتاباں جنہیں اللہ سنے اتاریاں انہوں دی حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا، تو اس لئی تاکہ کوئی شخص انسانوں نے گمراہ نہ کر سکے اور سچے طالبان رہنمائی مل سکے کہ ہر طرح کے شیطانی رسم و رواج، بدعات اور شیطانی نصابہ پروگرامہ تو دور رہے، انسان قرآن و سنت پڑھ کے اپنے کشف و الہام نو، جڑا بھی کشف و الہام قرآن و سنت دے مطابق ہے صحیح ہے، جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہے وہ شیطانی ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں، تو انسان کہیں تک اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات کرے تاکہ مجاہدہ الہی حاصل ہوئے، مشاہدہ الہی حاصل ہوئے، دیدار مولا حاصل ہوئے، تو اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے، سکھے انہوں کو عملاً، کیونکہ اسلامی علم تصوف جو ہے عملی پروگرام ہے، قرآن و سنت دی روح ہے، عطر اور خلاصہ ہے، یہ روحانی سائنس ہے، جڑی فطری سائنس ہے، باقی سارے شیطانی پروگرام ہے اس تو علاوہ، کہ انسان جو سچے دل نہ اس راہ چل رہا ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جائے، کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو ارادہ اختیار کی نعمت اس واسطے دیتی سی تاکہ انسان حق کو پہچان سکے اور راہ حق چل سکے، نفس دے خلاف مسنون جہاد اکبر کر سکے تاکہ نفس دی ہر خواہش کو ذبح کر دے، کیونکہ نفس ہمارا شیطان دی جائے قیام ہے، یہ ہر خواہش شیطان دے آنے کا دروازہ ہے، اور یہ نفس ہمارا جڑا
یہ فتح جب تک انسان نہیں پاؤں کدے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آزمائش ہے انسان کے اندر، کیونکہ نفس امارہ دی غذا جڑی ظلمت ہے اور کاسمیٹک انرجیاں ہیں جدوں کہ نفس نو مطمئنہ کرنا ضروری ہے. جب نفس مطمئنہ ہو جاتا دی غذا جڑی نوری بن جاتی ہے، جڑی یہ نہیں کائناتی کاسمیٹک انرجیاں یکسی انرجیاں دی اصل ہے نور، تو پھر انسان راہ مولا دا مسافر بن سکتا ہے. لیکن بغیر مجاہدے تو انسان نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نفس امارہ ہی ہے جڑا انسان دنیا دی رغبت لینا، دنیا دی محبت مبتلا کرتا، دنیا دے پیچھے دوڑاؤندا. حالانکہ رب سن دا فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ طرف. یہ دنیا دے بارے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار دے تعلق کتے نے، سارے فساد دی جڑ دنیا دی محبت ہے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے. اس واسطے سچا تعلق مولا دنیا تو اور دنیا کے مال و اسباب تو کل ہی ہمیشہ لیے منہ موڑ لینا، کیونکہ رب سنے اسی واسطے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور حقیقی خزانہ اللہ سونے کو ہے. کہ اللہ سونے کو انسان توفیق مانگے، مدد مانگے، بغیر اللہ سونے توفیق و مدد دے انسان راہ مولا کا نہ مسافر بن سکتا، نہ اللہ کی بارگاہ تک جا سکتا. اس واسطے انسان نے چاہیے رہتا ہے تنہائیاں رو رو کے رب سونے نے منائے، اپنے ارادے میں، اپنے اختیار میں، اپنی ہر آرزو میں، تمنا میں، مراد میں، مرضی میں سونے مولا تے قربان کر کے مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور چ حاضر رہے، تاکہ یہ دیتے اللہ سونے دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسن اور یہ اندر باہر دی ہر لہر انوارات کو اپنے اندر جذب کرے، تاکہ انسان دا دل دا آئینہ صاف ہو جائے. تاہی کسی شاعر نے آخیا سی کہ صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا سی رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان سب تو الگ ہو کے غافلہ لوکاں تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے. جب تک انسان اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہ کرے کدے بھی باہر نہ آئے، دنیا تو الگ ہو جائے کلی ہمیشہ لے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی کہ چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انے سب نہ کوئی ساری رمز پچھانے نہ کوئی سانو منے. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے فرما دیا ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. اس تو مراد یہ نہیں ہے، بعض لوگ کہیں الحاقی شعر ہے کہ بعد شامل کیتا گیا علماء دی. بہرحال لیکن اس تو مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جڑا کہ اسلام کے پروگراموں میں چھڑ دے، نہیں. مقصد ایک والد کہنے کا یہ ہے کہ جڑے غافل ہے قبضہ گروپ نے مسجداں اتنے 72 گمراہ فرقے لہٰذا مولوی جڑے قبضہ گروپ ہے کہ مسجد اور محراب و ممبر دے وچوں اپنے فرقے دعوت دے تے بعد حرم دے اندر بہ کے بھی اپنے فرقے دعوت دے، اللہ دعوت نہیں دے. تو ہوں بھی کمزور لوگوں کا ہی ہے کعبۃ اللہ تے اتنے درس جڑا دے رہے ہیں وہ سب کو پتا. اور یہ لوگ ہے جنہیں خلافت عثمانیہ توڑی اور مسلم موماں کو نقصان پہنچایا، اج تک گھروں کی غلامی کر رہے ہیں، دجالی ایجنٹ نے یہ لوگ. یہاں کے بارے اقبال نے کیا سی. بہرحال انسان کو چاہیے اگر انسان کیونکہ زندگی دنیا دی چند اندر ویلا مک جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. یہ سارا نظام فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے وفا ہے، دغاباز ہے، خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، استعمالی ذہن دینے طالبان دنیا. انہاں لوگوں تو الگ ہو کے فنائے نفس دی نعمت حاصل کرو. جب تک انسان فنائے نفس دی نعمت حاصل نہیں کرتا انہوں فنائے قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی.
جب تک فنا قلب نعمت نہیں حاصل ہوتی ہے دوام قلبی ذکر حضور کی نعمت حاصل نہیں ہوتی. فنا فی ذکر سلطان الاذکار، فنا فی توحید غرق فی توحید، اور حق الیقین کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا. یہ قلب نماز عشق نہیں نیت دا، کیونکہ یہ باطنی نماز ہے. یہ ضروری ہے. جب تک یہ باطنی نماز نہیں ہوگی حدیث پاک چازاری بھی قبول نہیں ہونے. تو ظاہری نماز بھی ضروری ہے. جی ظاہری نماز نہیں پڑھتا جڑا وہ باطنی بھی قبول نہیں. دوئے لازم و ملزوم ہے حدیث پاک کو ثابت یہ چیزیں. تو سم عرض کر رہا ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، فنا الفنا دی نعمت حاصل نہیں کرتا، کدے بھی اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. انسان دی حقیقت ہے اللہ دی ذات. کسی شاعر نے بڑی بڑی گل کیتی ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. تو جب تک انسان اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، فنا یہی ہے کہ انسان اپنی کسی خواہشتی عمل نہ کرے. اللہ رب العزت نے انسان دے اندر نفس اسے واسطے رکھا، اسی آزمائش واسطے انہوں ارادے اختیار دی کیفیت اس واسطے دسی کہ حق نو پہچانے، حق نو پائے، حق دے راستے چلے، اور مخلوق نو پہچانے اس تو منہ موڑ لے، نفس نو پہچانے تو منہ موڑ لے، دنیا نو پہچانے اس تو منہ موڑ لے. جب تک انسان دنیا تو منہ موڑ نہیں موڑتا کدے بھی انسان جڑا کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا. کشف المحجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نا کہ متاخرین دے وچوں تہی دست نو نہیں کہندے، کہ فقیر تہی دست نو نہیں کہندے کہ او دے کول متاع اور زاد راہ نہ ہوئے، بلکہ فقیر وہ ہے جہاں دل خواہشات تو خالی ہوئے. پھر آپ لکھ دیں کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کہ حارثہ صبح کدہ ہوئی. تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ حضور کہ صبح ایدہ ہوئی کہ میں صبح اللہ سن کے ایمان لے آیا اور سچا ایمان لے آیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ اچھی طرح سمجھ لے تو کی کہہ رہے ہیں، ہر شاید ہی ایک حقیقت ہوندی ہے، تے تیرے ایمان دی کی حقیقت ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی بارگاہ عرض کیتا دست بستہ کہ یا رسول اللہ میرے ماموں توڑ تے قربان ہو، میں دنیا تو منہ موڑ لیا، میں دنیا تو منہ موڑ کے اپنے آپ کو پہچانیا. بس اس ویلے تو میں میرے آستے پتھر سونا چاندی اور مٹی میری نظر دے وچ برابر نے. میں رات پر جاگیا اور دنے پیاسا رہا، اتوں تک کہ میں نے محسوس ہویا کہ میں اپنے رب کریم دا عرش دیکھ رہا، اور نیز یہ بھی دیکھ رہا کہ میں اہل بہشت نو ایک دوسرے نال مل رہے دیکھ رہا، اور اہل جہنم نو ایک دوسرے نال لڑدیا دیکھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حارثہ تو پہچان لیا؟ یہ بھی لازم پڑا کہ حقیقت ہوئے یہ کچھ اور نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل 3 باری فرمائی
تو دادا حضور اسے کشف المحجوج مزید لکھتے ہیں اگر کوئی شخص لباس اولیاء متاع دنیا جمع کرن دا آلہ بنا لیندہ تو اپنے واسطے مصیبت دا سامان کٹھا کردا تو دادا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری کا لگے لکھتے ہیں حدیث پاک ہے اسے کشف المحجوب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی صفائی جاندی رہی ہے اور محل باقی رہ گیا یعنی یہ دنیا ہی ہے جڑی انسان کو تباہ برباد کر دی ارد گرد نگاہ توڑا کے دیکھ لو کس طرح لوگ دنیا پیچھے دوڑے ہیں غلیظ بد باطن لوگ جنہیں بھی نے مردہ نفس اندروں ظلمت نہ لفڑے بھرے پے نے اپھڑے ہوئے ہیں اور دکھ دی گل یہ ہے کہ قرآن و سنت بھی پڑھنے والے لوگ جڑے نے گمراہ فرقے والے آلو مولوی مفتی بھی پڑھے ہوئے درس نظامی پڑھے قرآن بھی حفظ کیتا ہوا مفسر اور محدث بھی پڑھے ہوئے ہیں تو پھر بھی دنیا طرف دوڑے ہوئے ہیں اور لباس جڑا علماء دا پایا ہوا ہے اسی واسطے جنہیں نفس پرست لوگ ہیں وہ انہاں گمراہ فرقیاں دے انہاں فتوے دے پیچھے لگ جاندے کیونکہ انہوں نے ایسے فتوے کھڑے ہیں جڑے انہاں دے نفس دی تسکین کردے ہیں انہاں دی خواہشات کو پورا کردے ہیں اسی واسطے گمراہ لوگ جڑے انہاں لوکاں دے پیچھے لگ جاندے نے کہ رند رہے آسے جنت نہ گئی چونکہ انہوں نے خواہشیں تسکین نہ ہوندی اسی واسطے نہ بڑے بڑے عجیب و غریب فتوے کھڑے نے علمان اللہ فی شرم ہوندی بات ایسے فتوے بھی کھڑے نے دسن دے قابل بھی نہیں اسی واسطے گمراہ فرقے نہ 72 جہنمی فرقے کے پیچھے لگ جاندے گمراہ ہو گئے لیکن الحمدللہ اسی واسطے نہ میرے کوئی اللہ والا تک نہیں ہویا ہوگا بھی نہیں نہ انہوں نے کسی نے دیدار مولا دی نعمت حاصل ہے نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل ہے سچے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے یہ نا اہل سنت پہ بچے ہوئے ہیں سچا پروگرام وہی ہے جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے قرآن کی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جمعی اہل سنت نال ہو سچا پروگرام آئی معرفت دے گئے ہیں اس واسطے سچے اللہ والے نہ چی ہوئے ہیں جنہیں بھی اللہ والے ہوئے ہیں سچے اور انہوں اللہ والے کی قبر آج بھی یہ بات ہے مزارات آج بھی فیض دے میخانے نے اور شراب توحید پلا رہے ہیں اگر خلوص سے دل نہ جاندہ انہوں نے بارگاہ جو حاضر ہوندہ ہے اس حدیث پاک بچ بھی حضرت سلطان و رحمت اللہ لکھ دے رہے حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ دنیا کے کسی معاملے پریشان ہو جاتے اہلِ مزار کو مدد مانگ لیا کرے تو سچے اللہ والے آج بھی مدد کر دے اپنی قبرہ زندہ ہے جنہیں ساڑھے پیارے نبی زندہ ہے تو انسان دی بہتر یہ دے چی ہے کہ دنیا چند دینا بیلا اگر انسان کامیابیاں چاہتا ہے سدھا رستہ چاہتا ہے تو پھر صلاح عام ہے یاران نطفہ دان کے لیے سچے اللہ والے وہ تھوڑے نے ٹامے نے لیکن باہر کوشش کی تھے لب جاتے ہیں کیونکہ سچے اللہ والے در بدر نہیں پھرتے کہ جنہیں بھی در بدر پھرتے ہیں مریداں شکایت نکلے رہتے ہیں کہ لوگ جڑے اس واسطے عجیب و غریب رسمیں نے لوکاں بنائیاں اسلام کو کسے رسم کی کوئی ضرورت نہیں جدا سودا سچے اور پھری لاؤں دی لوڑ نہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تائیں فرمایا سی کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو تو سچا تو اپنے آپ کی تلاش رہتا جب اپنے آپ کو جڑا آدمی اپنے آپ کو گواچ گیا خواہشاں دے پیچھے لگ کے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو یہ تعلیم سچے اللہ والے کو مل رہی ہے اپنے آپ کو تلاش کرو اپنے آپ کو پہچانو جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا حدیث پاک سے من عرف نفسہ فقد ربہ جنہیں اپنے نفس کو پہچانے تحقیق انہیں اپنے رب کو پہچانے حضرت سلطان بہر رحمت اللہ نے فرمان دے کہ جنہیں اپنے نفس کو فنا نہ پہچانے انہیں اپنے رب کو بنا نہ پہچانے
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کہ وہ اپنی لامکانی میں رحم وسط مجھے اتنا بتا دیں کہ میں کہاں ہوں. کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی. سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. ہر کے ذرے میں ہے شاید مکین دل، اسی جلوت میں ہے خلوت نشین دل. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، طرح صوفی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کڑیاں پیاریاں گلاں کی کہ رب سونے کو مدد مانگ. اگر سچی فقیری چاہیے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت چاہیے. تیریاں سوچاں جڑیاں وہ فلاکی نہیں رہیاں، لاکی اور لاہوتی نہیں رہیاں. تیریاں ساریاں سوچاں جڑیاں لمرکو کو محور دنیا تو خود ہی اپنی مصیبتوں میں دعوت دیتی ہے. اس واسطے جسمانی روحانی نفسیاتی رنگ برنگیاں بیماریاں ہی مبتلا ہو گیا، پریشانیاں ٹینشنیں ہی مبتلا ہو گیا، اپنی فطرت تو ہٹ گیا. تے حالانکہ کائنات دے ہر ذرے وچ، کائنات دی ہر ذرے دی ہر لہر جڑی ہے اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دا عکسی ظہور ہے. اقبال تاں ہی فرمایا کہ ہر ذرے سے دی جلوہ آرائی ہے، ہر ذرے سے اللہ دی حکومت ہے. تے تیرے اندر بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھیاں ہوئی ہیں، لیکن اپنی صفائی کر، اندر دی صفائی کر. ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فریض. اپنا اندر پاک کر. جب اپنا اندر پاک کریں گا تو پھر تیرے پہچان ہوئے گی، پھر تیرے رب سونے کی پہچان ہوئے گی، تو پھر سب تو منہ موڑ لیں گا. اگر نفس کو پہچانے گا تو نفس تو منہ موڑ لیں گا، دنیا میں پہچانے گا تو منہ موڑ لیں گا. اگر رب سونے کو پہچانے گا تو رب سونے طرف دوڑ پائے گا. اگر اللہ کے پیارے نبی کو پہچانے گا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فنا ہو جائے گا. کیونکہ جب تک کوئی شخص اللہ جل شانہ و اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع فنا نہیں ہوتا، اطاعت فنا نہیں ہوتا، کدے بھی کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کی طلب و محبت ہی انسان کو تباہ و برباد کر دی ہے. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ جدوں کدے میرے دل میں کوئی دنیا دی خواہش خیال گزرے تو میں وضو کر لینا، اور عقبہ دا خیال آئے تو غسل کر لینا. کیونکہ دنیا محدث ہے، یہ خیال بھی حدث ہے. عقبہ محلے غیبت و حرام ہے، اور یہ خیال بے مزلہ جنابت دے ہے. حدث دے اتے صرف وضو لازم ہوگا اور جنابت غسل. حضور باجد بستامی رحمۃ اللہ سبحان اللہ، کیا بات! آپ سلطان العارفین نے آپ نے فرمایا مختصر یہ ہے کہ نہ طالب دنیا بنو نہ طالب عقبہ بنو، صرف اور صرف طالب مولا بنو. اس لیے کہ طالب دنیا جڑی ہے جنانی ہے، عورت ہے، مؤنث ہے، تے طالب عقبہ جڑا ہے ایک خسرا ہے، تے طالب مولا مرد ہے کہ جڑے صرف خدا دے طالب ہے اور اللہ سونے کو صرف اللہ سونے کو مانگ دے اور کچھ نہیں مانگتے. تاریخ ساری گفتگو دا خلاصہ ہی سانو چاہیے خواہشات نفس جب نکلی ہے اور اس نفس ہمارا جڑا ہے شیطان اور فرعون انہوں فنا کر دیے، فنا قلب حاصل کریے.
تو کل بن ذات مولا چ لب جیے کل بھی ذکر حضور دی نعمت اپنے پیر مرشد کو حاصل کر کے خوب مجاہدہ کریے، قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنا لیے، ماں سو اللہ تو کل ہی بیدار ہو جائیے اور ہمیشہ لے ذات مولا کی ڈبے رہیے، ہر لمحہ اللہ کے گل عزت قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاریے، سب تو پہلا تک مرضی مولا بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تاکہ ساڈے اندر فعل الہی جاری ہو جائے، اسی اپنا مقصد حیات حاصل کر لیے، اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کریے۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچا، قرآن عرض اسلام کو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں اسلام دشمن قوتاں انسانیت دشمن قوتاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ باس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔